شخص ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، بس اس کے منہ پر کلمہ نہیں آیا، جو ڈائریکٹ ان کو برا کہے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ یار وہ حضور کے یار ہیں، آج بھی کہاں پر آرام کر رہے ہیں؟ صرف مدینے میں نہیں بھائی، سنہری جالیوں میں رسول اللہ کے قرب میں آرام کر رہے ہیں، جہاں ہر وقت 70,000 فرشتے سلام پیش کرتے ہیں۔ میرا آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں جب اٹھوں گا قبر انور سے تو میرے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ بھی ہوگا، عمر کا ہاتھ بھی ہوگا۔ تو یاد رکھیں صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ہم سب کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں، صحابہ ہمارے لیے والد کی طرح ہیں اور اہل بیت ہمارے لیے والدہ کی طرح ہیں۔ جو فرما بردار ہوتا ہے باپ کا بھی ادب کرتا ہے، ماں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور سنو، ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا اے ابو بکر کیوں مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی تیری شان کتنی بلند ہے، میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط وہی پار کرے گا جسے علی لکھ کر دیں گے۔ مولا علی مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ حضرت مولا علی کہنے لگے اے ابو بکر صدیق آپ کی بھی شان بڑی بلند ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے بھی اپنے آقا سے سنا ہے۔ کہا کیا سنا ہے؟ کہا میں نے آقا سے سنا علی تو اسے ہی لکھ کر دے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ اور ایک بات اور سن لو، اس پر بات ختم کر رہا ہوں۔ ذوالجناح کو جانتے ہو؟ گھوڑا ہے نا، کون ہوتا ہے؟ گھوڑا۔ محرم میں اس کی نکل پڑتی ہے گھوڑے کی، دودھ بھی پیتا ہے، کاجو بھی کھاتا ہے، دھمال ہوتی ہے گھوڑے کے ساتھ۔ گھوڑا خود حیران ہوتا ہے کہ یار مجھے ایسی عزت مل رہی ہے۔ کراچی میں رہتے ہو نا، پتہ ہی نہیں پتا گھوڑے کی عزت ہوتی ہے نا۔ کیوں گھوڑے کی عزت کرتے ہیں؟ یہ فلسفہ پتہ ہے آپ کو؟ گھوڑے کی اس لیے عزت کرتے ہیں، ہنسنا نہیں سمجھنا، گھوڑے کس لیے عزت کرتے، اور ان کو پیغام بھی ہے محبت۔ گھوڑے کس لیے عزت کرتے ہیں کہ امام حسین جب کربلا میں آئے تھے تو گھوڑے پہ بیٹھے تھے، تو یہ تصور یہ کرتے ہیں کہ امام حسین تو گھوڑے پہ بیٹھے تھے، لیکن کون سے گھوڑے پہ بیٹھے تھے وہ تو نہیں پتا، وہ تو رخصت ہو گیا دنیا سے۔ اچھا اس گھوڑے کی نسل کون سی تھی وہ بھی نہیں پتا کہ کراچی میں وہی نسل کا گھوڑا ہے، لیکن گھوڑا تو ہے نا، نسل ہو نہ ہو، سیم گھوڑا ہو نہ ہو، لیکن حسین جس گھوڑے پر بیٹھے تھے، اب قیامت تک جو بھی گھوڑا آئے گا اس کی عزت ہوگی کیونکہ اس نے حسین کو بٹھایا۔ میں نے کہا جس گھوڑے پر حسین بیٹھے وہ گھوڑا نہیں، اس کی نسل بھی ہونا ضروری نہیں، بس کوئی اور بھی ہو لیکن ہو گھوڑا تو تم اس کی عزت کرتے ہو۔ صدیق اکبر کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ ان کے کاندھوں پر تو مصطفیٰ خود بیٹھے ہیں۔ قوم گھوڑے کی عزت کرے، ابو بکر کی عزت نہ کرے یار۔ گھوڑا بھی وہ نہیں جس پر امام حسین بیٹھے، وہ تو چلا گیا، اس کی نسل کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بس گھوڑا ہو تو عزت ہوگی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا حسین بیٹھے تھے نا گھوڑے پر۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن کاندھوں پر ابو بکر صدیق کے تو میرے مصطفیٰ بیٹھے تھے، ان کی عزت نہیں کرتے ہو یار؟ جو کاندھوں پر بیٹھا ہے، کہتے ہیں مولا علی کی شان کتنی بلند ہے۔ میں نے کہا کون انکار کرتا؟ علی علی ہوگا، نعرہ حیدری، حیدر حیدر حیدر، دونوں ہاتھ اٹھا کر حیدر حیدر حیدر، آواز آنی چاہیے، حیدر حیدر حیدر، نعرہ حیدری بلند آواز۔ جو مومن کامل بننا چاہتا ہے وہ مولا علی کے نام بلند آواز سے لے، نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ یہی سنیوں کی نشانی۔ کانفرنس ہو رہی ہے ابو بکر صدیق کی، بات علی کی بھی ہو رہی ہے۔ کیوں؟
کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، جو جو میرے آقا سے نسبت رکھتا ہے وہ صحابی ہو یا اہل بیت ہو ہمارے سروں کا تاج ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ لعنتی اور مردود ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں مولا علی کی شان، میں نے کہا کس نے انکار کیا؟ کہتے ہیں دیکھو حضور نے جب ہجرت فرمائی تو بستر پر علی کو سلایا، کتنی شان ہے مولا علی کی، کتنا بھروسہ ہے حضور کو کہ علی کو امانت دی۔ میں نے کہا جس کے لیے بستر مصطفیٰ نے رکھا اور جس کو امانت کا امین بنایا وہ شان والا، اور جن کو مصطفیٰ نے رفیق سفر بنایا اور جنہیں مصطفیٰ نے اپنے ساتھ رکھا اور جنہوں نے حضور کو گود میں سلایا، وہ ابو بکر کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اب میری بات سنو، آپ لوگوں کا دل جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ کوئی گستاخی کرتا ہے اور جلنا چاہیے بھی نا، جلنا چاہیے۔ تو اس کا اگر راستہ روکنا چاہتے ہو، روکنا ہے انشاءاللہ، تو اس کے لیے کام کرنا ہے۔ وہ کام بہت اہم ہے۔ جیسے ہمارے علماء ایوانوں میں پہنچے تو قادیانیوں کا راستہ رکانا، ایسے ہی اب کی بار انشاءاللہ اسمبلیوں کے اندر حضور کے غلاموں کو پہنچائیں تاکہ جتنے بھی دین کے دشمن ہیں ان کا راستہ رکے۔ اور الیکشن آ رہا ہے، ووٹ کس کے نام پر؟ رسول اللہ کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ ایک مثال یاد آ گئی، ایک مثال مجھے یاد ہے۔ ایک بندہ علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے آیا، ووٹر کے پاس گیا، بھائی مجھے ووٹ دو، ووٹ دو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ ایک شخص مل گیا، آپ ہمیں کیا دو گے؟ اس نے کہا کیا چاہیے؟ کہ مارکیٹ کے اندر ایک گدھا مل رہا ہے وہ مجھے لا کے دے دو تاکہ میں اپنا ساز و سامان گدھے پر لاد کر اپنا کام چلاؤں، میں آپ کو ووٹ دے دوں گا۔ وہ جو الیکشن میں کھڑا ہوا تو مارکیٹ میں گیا، اس کو پتا چلا بھائی گدھا تو لاکھ روپے سے اوپر ہے۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ بھائی میں آپ کو گدھا تو نہیں دے سکتا، آپ کو ووٹ دینا ہے تو دے دو۔ وہ ووٹر نے کہا یار افسوس کی بات ہے، آپ نے میری قیمت گدھے سے بھی کم لگائی ہے۔ تو میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی قیمت یہ ہے کہ آپ کو کوئی روڈ بنا دے، آپ کی قیمت یہ کہ آپ کو کوئی اسٹریٹ لائٹ لگا دے، یہ قیمت ہے۔ آپ کون ہو پتہ ہے؟ آپ محمد عربی کے غلام ہو۔ پوری کائنات بھی رسول اللہ کے غلام کے جوتے کو نہیں خرید سکتی، تو آپ کو خریدنے کی بات تو بہت دور کی بات۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کو کوئی خرید ہی نہ سکے۔ آواز نہیں آ رہی؟ جو 5000 پر بک جائے، جو بریانی کے پلیٹ پر بک جائے، وہ منافق ہوتا ہے۔ غلام وہ ہوتا ہے جو گردن تو دے دے لیکن مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا، مشن سے پیچھے۔ اب کی بار کوئی آئے نا، مثال کے طور پر پی ٹی آئی والا، عمران خان والا کوئی آپ کے پاس آئے، کہنے لگے آپ ووٹ دیں، تو اس سے آپ کو ادب سے محبت سے لڑنا نہیں ہے، سوال پوچھنا ہے کہ بھائی یہ بتائیں آسیہ بھنگن تھی نا جھاڑو دیتی، اس کو کس نے چھڑوایا؟ ابھی بھی یوٹیوب پر آج ہی کلپ آیا تھا، اس کے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھیں، عمران خان نے، ٹھیک ہے، اس کو چھڑوایا۔ فنانس کے لیے قرارداد پیش کرنے کی بات آئی تو عمران حکومت میں حضور کے غلاموں پر آپریشن ہوا، 36 سے زیادہ حضور کے غلاموں کو عمران کی حکومت میں مارا گیا، اور رسول اللہ کو گالیاں دینے والی آسیہ ملونہ کو معاذ اللہ فرار کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اصل ہے دینی بات۔ تو بھائی آپ کے لیڈر نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ کے غلاموں پر رمضان میں بھی جامع مسجد رحمت للعالمین کے پاس فائرنگ ہوئی، لاہور میں، یاد ہے نا، بھول گئے؟ تو ہم کیسے پھر آپ کو ووٹ دیں جب آپ کا لیڈر اور آپ کی تنظیم رسول اللہ کی گستاخ جس نے حضور کو گالیاں دی معاذ اللہ آسیہ، اس کو چھوڑے، اور جو رسول اللہ کے غلام ان کو جیلوں میں ڈالے، ان پر فائرنگ کروائے، ووٹ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ کے پاس اگر نواز شریف کا کوئی بندہ ہے تو اس کو بھی کہنا ہے، یا ان کا بندہ ہے یا جنہوں نے تازہ ان سے رشتے جوڑے ہیں،
کوئی بات نہیں، کتنے دن رشتے جڑے وہ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، تازہ تازہ جنہوں نے رشتے جوڑے، اگر وہ کوئی آئے تو ان کو پوچھنا ہے کہ بھائی ختم نبوت کے قانون میں جب زاہد حامد وزیر قانون تھا تو راتوں رات ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ کس نے مارا تھا؟ اور جب فیض آباد پر حضور کے غلام بیٹھے تھے تو 8 غلام حضور کے کس نے شہید کروائے تھے؟ کس کی حکومت میں ہوا تھا؟ اور غازی ممتاز قادری کو پھندے پر تختہ دار پر جسے رسول اللہ اڈیالہ جیل میں لینے آئے تھے، اڈیالہ جیل میں میرا آقا لینے آئے تھے، اڈیالہ جیل میں رسول اللہ جسے لینے آئے، اس عاشق رسول کو کس کے دور میں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا تھا؟ نواز شریف۔ تو پھر ہم آپ کو کیسے ووٹ دے سکتے؟ کیسے ووٹ دے سکتے؟ کوئی اور پھر جماعت ہے، کوئی اور جماعت ہے، جماعت اسلامی آپ کے پاس ہے، فضل الرحمان صاحب کا کوئی بندہ ہے، اس کو بھی پوچھنا ہے کہ بھئی حالیہ یہ سیٹ اپ آنے سے پہلے فرانس کے سفیر کو نکالنا تھا تو ایک قرارداد پیش کرنی تھی پارلیمنٹ کے اندر، 300 کے قریب لوگ تھے جس میں آپ کی جماعت کے لوگ بھی تھے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جو رسول اللہ کی ناموس پہ کھڑا ہو کر فرانس نے جو سرکاری سطح پر گستاخی کی تھی ان کے خلاف وہ قرارداد پیش کر کے اس کے سفیر کو ملک بدر کروا، تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا جب تم لوگ اور تمہاری جماعت حضور کے لیے نہیں کھڑی تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم جسے مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ تحریک لبیک الحمدللہ سندھ اسمبلی میں پہنچی تو وہاں پر ایک نمائندہ جو واضح تھا اس نے خاتم النبیین کے نعرے بھی بلند کروائے، اس پر حدیث بھی لکھوائی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا رشتہ، ہمارا ووٹ، ہمارا نوٹ، ہماری سپورٹ صرف رسول اللہ کی خاطر ہوگی، کیونکہ قبر میں انہیں منہ دکھانا ہے، قبر میں۔ اور دیکھو جو آپ کو بولے نا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے لیے کام، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جسے رسول اللہ کا احساس نہیں نا اسے آپ کا احساس نہیں ہو سکتا، جسے حضور کا احساس ہوگا نا وہ امت کا بھی احساس کرے گا۔ لہٰذا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، ارے آپ کو نہیں پتا ایجنسیوں نے سیٹنگ کر لی ہے، ارے آپ کو نہیں پتا فلاں کے ساتھ ہیں، ہم نے کہا واقعی نہیں پتا، آپ شاید میٹنگ میں بیٹھے ہوں گے جو آپ کو پتا ہے کہ کس سے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، کہتے نہیں 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 ہمارا تجربہ ہے۔ میں نے کہا ہمیں ایک بات تجربے سے نہیں یقین سے پتا ہے، آپ کا تو تجربہ ہے نا کہ ایجنسی کس کے ساتھ ہے، تجربہ ہے نا، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارا یقین ہے کہ ایجنسیاں کس کے ساتھ ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ تحریک لبیک پر رسول اللہ کا دست مبارک ہے، حضور کی توجہ ہے، بس ہمارا کام ہے بھرپور انداز میں میدان میں کھڑا ہو جانا۔ مولا حسین سے یزید نے ووٹ ہی مانگا تھا، پڑھو تاریخ، یزید نے امام حسین سے ووٹ ہی مانگا تھا کہ آپ میری سپورٹ کر دو، امام حسین نے کہا گردن تو دے دوں گا لیکن ووٹ نہیں دے سکتے، ووٹ نہیں، 2 نمبر آدمی کو ووٹ دینا ایسا ہے جیسے آپ نے پورے اسلام کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ جو جس جماعت کو ووٹ دے گا اس کی جماعت جو 5 سال میں گل کھلائے گی سب اس کے کاندھوں پر ہے، اور جو نہیں دیتا ووٹ اس کی بھی پکڑ ہوگی کہ جب حضور کے غلام کھڑے تھے تو تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ آپ کا کام ہے بھرپور انداز میں فیملی کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، انشاءاللہ اب کی بار صرف رسول اللہ کی خاطر، ہر دفعہ دے دیے نا، اس مرتبہ حضور کے دین کی خاطر، رسول اللہ کی محبت میں، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی خاطر کرین پہ مہر لگانی ہے اور انشاءاللہ دین کو تخت پہ لانا ہے۔ آخر میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اس انداز میں ہم لگائیں گے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے لاڈلے صدیق اکبر، آپ کو آپ کے لاڈلے فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی سید الشہداء اور غوث اعظم کا، حسنین کریمین کا، اور آپ کی لاڈلی شہزادی کونین سکیدہ کائنات کا واسطہ ہم جب لبیک کے نعرے لگائیں تو یا رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، آپ ہمیں آج کی اس محفل میں ایسی نگاہ کرم کر دے، قسمی شب ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو آپ کی بارگاہ سے قبولیت کی مہر مل جائے، اور لبیک کا نعرہ لگے تو ہاتھ نیچے مت رکھنا، جو رسول اللہ کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے انشاءاللہ خدا غیر کے سامنے کبھی اس کے ہاتھ کو پھیلنے نہیں دے گا، اور یہ نعرہ تو اتنا بلند ہو کہ ہم قبولیت مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب پیاروں کے صدقے ہمیشہ کے لیے ہمیں بھی قبولیت کی مہر عطا کر دیں، اور رب سے دعا کرتے ہیں مولا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والوں کو آج تک جو تو نے دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تو
تو نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں کو جو دیا، اللہ آج کی اس محفل میں ہم سب کو، شامل ہونے والوں کو، ہمارے گھر والوں کو، دوست احباب کو، تا صبح قیامت آنے والی ہماری نسلوں کو وہ سب عطا فرما۔ میرے آقا ہمیشہ کے لیے ہمیں صدیق اکبر غوث اعظم کے صدقے قبولیت کی مہر عطا کر دیں۔ ہمارا جینا بھی یا رسول اللہ آپ کی خاطر ہو، ہمارا دنیا سے رخصت ہونا بھی آپ کی خاطر ہو۔ لبیک لبیک۔ سلام شب بز میں ہدایات پہلا ہو سلام آسیوں کرتے ہیں غلامانہ سلام آقا تو سخی تیرا سخی دربار ہے گر ہو نظر کرم تو بیڑا پار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ اللہم اجعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین وجعلنا من عبادک الصالحین وجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللهم شرفنا بدارة المكة المكرمة اللهم شرفنا بدارة المدينة المنورة اللهم ارزقنا زيارة حبيبك قبل الموت وزيارة حبيبك عند الموت وزيارة حبيبك بعد الموت الہ العالمین بجاہ سید المرسلین قرآن خوانی نعت خوانی ذکر ذکار صلاۃ والسلام تمام محبوب علیہ السلام کی عقیدت کے پھول اپنی بارگاہ یا منظور مقبول فرما شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کرتے منظور مقبول فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر اور آپ کی تمام خاندان جو بھی مسلم ہیں ان کی روح کو لاکھوں سلام اور خربوں سلام یا اللہ چار یار پنجتن پاک اور تمام اولیاء کرام تمام صحابہ کرام صحابیات تابعیات تابعیات مسلک حنفیہ مالکیہ شافعیہ صحابیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سعیدیہ قادریہ داعیہ فیضیہ یا اللہ جتنے بھی شہداء اس تحریک میں ہوئے ان کے روح کو ثواب عطا فرما ان کے درجات بلند فرما ان کے خاندانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان تمام حضرات جو بھی اپنی جان کا نذرانہ گویا پیش کر کے میدان میں آئے ہیں یا اللہ ظاہری اور باطنی کامیابی عطا فرما یا اللہ باطنی ہے ہی ہے ظاہری بھی عطا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما دے یا اللہ سیدنا صدیق اکبر کے صدقے عطا فرما دے حضرت عمر فاروق عثمان غنی حیدر کرار کے صدقے الہ العالمین ظاہری بھی اور باطنی بھی کامیابی کامرانی سے فرما اور ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما تمام امیدواروں کی حفاظت فرما یا اللہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بحق بعدل خیر انک علی کل شیء قدیر میرے کریم تو جانی جان ہے جن جن حضرات نے دل میں قدم سخنے تعامل فرمایا منظور و مقبول فرما انجمن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ یہ اب کے نام نہیں رکھا گیا
20 سال الحمدللہ پہلے یہی نام رکھا گیا تھا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کے ذوق شوق میں برکتیں عطا فرمائے. جن جن حضرات نے دل میں قدم سخنے اور بالخصوص لنگر میں حصہ دلایا، یا اللہ خیر و عافیت عطا فرما، برکتیں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ عادل بھائی کو شفا، بادل بھائی کو شفا عطا فرما. یا اللہ شہزاد کو شفا عطا فرما، راشد کو شفا عطا فرما. یا اللہ مرحومہ جو فوت ہوئی ہیں ان کے درجات بلند فرما. الہی جو حاضرین ہیں سب کے نیک جائز ارادے پورے فرما. یا اللہ علماء حضرات تشریف لائے، ائمہ حضرات تشریف لائے، اور حضرت بالخصوص حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت، اور یہ لقب حضرت امیر المجاہدین عطا فرمایا تھا. یا اللہ خطیب اہل سنت کی خیر ہو، ان کے علم عمل کی خیر ہو. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو ظاہری اور باطنی کامیابی سے سرفراز فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بے مانگے عطا فرما، بے مانگے عطا فرما. جامع مسجد اللہ والی کو پائے تکمیل پر پہنچا. ان کی خدمت کاری کی خدمت کو منظور و مقبول فرما. یا اللہ اتفاق عطا فرما، سنیوں کو بیداری نصیب فرما، فلسطین مسلمانوں کو الہ العالمین حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فتوحات تھے، ان فتوحات کے صدقے اب بھی فتوحات عطا فرما دے. یا اللہ اب بھی فتوحات عطا فرما دے. ان کی حفاظت فرما، بیت المقدس شریف کی حفاظت فرما، مسجد اقصی شریف کی حفاظت فرما، حرمین شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم عطا فرما، خادم حرمین شریف عاشق رسول بنا دے. یا اللہ عرب کو بیداری نصیب فرما. یا اللہ عرب کو بیداری نصیب فرما. یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما. اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک. الہ العالمین سیری نہیں ہوئی، دل چاہتا ہے مانگتا جاؤں. تو بے مانگے دینے والی ذات ہے، بے مانگے عطا فرما دے. جو دل میں ارادے ہیں، جن کی مشکلیں ہیں، تو جانی جان ہے، سب کی پوری فرما دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.